السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اساتذہ کرام۔ یہ جو ودیاگم منصوبہ ہے یہ وٹارا اسکول کا ترقی یافتہ شکل ہے۔ ودیاگم منصوبہ اور وٹارا اسکول ایک ہی ہیں۔ اس ودیاگم منصوبہ کا ترمیم شدہ کتابچہ منظر عام پر آ چکا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اہم نکات پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قابل احترام اساتذہ کرام، جان لیجیے اس ودیاگم منصوبہ کا اہم مقصد کووڈ-19 کی وجہ سے جو بچوں کی رسمی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے اس کو غیر رسمی طریقے سے جاری رکھنا ہے، اور بچوں کا جو مستقبل اور ان کا نصب العین میں کوئی فرق نہیں پڑنے دینا ہے، اور بچوں کو کووڈ-19 کے احتیاطی تدابیر سے واقف کرانا ہے۔ اساتذہ کرام، یہ اہم نکات کی فہرست ہے۔ یہ جو اہم نکات ہیں ہم ان اہم نکات پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ودیاگم منصوبہ ہے اس کو مسلسل طریقہ آموزش کے نام سے بھی پکارا جا رہا ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد کچھ اس طرح ہیں: مدرسے کی شروعات تک طلباء سے ربط قائم رکھنا، طلباء کو خودی سے اکتساب پر آمادہ کرنے کے لیے درسی کتابیں، مشقی کتابیں، روزنامچے، لائبریری اور اکتسابی اشیاء TLM وغیرہ طلباء کو والدین کے ذریعے مہیا کرنا، سرکاری اور امدادی مدرسے کے طلباء کو تغذیہ غذا کے طور پر دوپہر کا کھانا اور اکشرا بھاگیہ منصوبے کی اشیاء کو طلباء کے گھروں تک پہنچانا، بچہ مزدور، بچپن کی شادی جیسے وغیرہ سماجی برائیوں میں شامل ہونے سے روکتھام کرنا، طلباء کی تعلیم مسلسل قائم رکھنا، خصوصی توجہ طلب بچے یعنی CWSN طلباء اور مہاجر طلباء کو خاص ترجیح دینا۔ اس پروگرام میں مدرسے کے میر معلم، SDMC کے ممبران، رضاکار اور والدین وغیرہ کی شمولیت کرنا، کووڈ-19 وبا کی وجہ سے طلباء کی جو تعلیم ہے اس کو برقرار رکھنا، مدرسے کی شروعات تک اساتذہ سے ربط قائم رکھنا اس کے اغراض و مقاصد ہیں۔ اساتذہ کرام، چونکہ اسکول کے جماعتی کمرے میں اب تعلیم نہیں ہو رہی، اسی لیے سہولت کے لیے تصوراتی یا یوں کہیے خیالی تعلیمی کمرے کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آگے تفصیل سے آئے گا۔ میر معلم کو چاہیے کہ ہر مدرسے میں 20 سے 25 طلباء کے لیے ایک رہبر معلم مقرر کر کے تصوراتی یا خیالی تعلیمی کمرہ تیار کریں۔ مدرسے میں موجود طلباء اور اساتذہ کے مطابق خیالی تعلیمی کمرے کے طلباء بدل سکتے ہیں۔ ساحلی علاقہ، ملناڈ پہاڑی علاقے میں طلباء کے گھر دور دور رہنے کی وجہ سے ایک رہبر معلم کے لیے 10 سے 15 طلباء مقرر کر سکتے ہیں۔ خیالی تعلیمی کمرے تیار کرتے وقت جماعتی طور پر تقسیم نہ کرتے ہوئے، اساتذہ کرام مخصوص طور سے میر معلم اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے، خیالی تعلیمی کمرے تیار کرتے وقت جماعتی طور پر تقسیم نہ کرتے ہوئے مدرسے میں موجود جماعتوں اور طلباء کی رہائشی جگہ جغرافیائی علاقہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ اس طرح 1 تا 5 جماعت، 6 تا 8 جماعت اور 8 تا 10 جماعت کے طلباء کو رہائشی جگہ کی بنیاد پر تقسیم کرنا اور رہبر معلم مقرر کرنا چاہیے۔ رہبر معلم اپنے علاقے میں داخلاتی آندولن مہم کے ذریعے مدرسے میں جن کا داخلہ نہیں ہوا اور تعلیم ترک کر کے یعنی ڈراپ آؤٹ ہوئے بچوں کو 6 تا 14 عمر کے کوئی بھی طلباء موجود ہوں تو ایسے طلباء کو داخلہ کروانا۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے جغرافی علاقہ کی بنیاد پر
اکناف و اطراف کے طلباء اکٹھا کر کے چھوٹے اکتسابی گروپ یعنی ہمسایہ گروپ یا خیمے کو تشکیل دینا ہے۔ بچوں کی جگہ، جغرافیائی علاقہ، رہائشی جگہ کے لحاظ سے گروپ ہونا چاہیے۔ ہمسایہ گروپ کو کلاس 1 تا 5، 6 تا 8، 9 تا 10 کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ تعلیمی وسائل کی تیاری اور اشیاء کی فراہمی۔ اساتذہ کرام، یہاں پہ تعلیمی وسائل سے مراد سرکار کی جانب سے جو مفت درسی کتابیں دیے گئے ہیں، ڈائری، مشقی کتابیں، یہ وغیرہ ہی تعلیمی وسائل ہیں، اور ہمارے تیار کردہ چارٹس وغیرہ یہ تعلیمی وسائل میں شامل ہیں۔ طے شدہ دن ہمسایہ گروپ کے لحاظ سے طلباء اور والدین مدرسے کو آنے کی دعوت دیں۔ طلباء اور والدین مخصوص جماعتی کمرے میں جسمانی و معاشرتی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے بیٹھنے کا انتظام کریں۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ تعلیمی وسائل، وہی مفت درسی کتابیں، ڈائری، مشقی کتابیں وغیرہ تمام طلباء اور والدین کو تقسیم کریں۔ تقسیم کیے گئے اکتسابی وسائل کا استعمال کر کے گھر میں ہی رہ کر خود ہی سے سیکھنے کے لیے طلباء اور والدین کو تفصیلی طور پر رہبری کریں۔ سرکاری ترغیبی منصوبہ سازی کا سامان پڑوس کے گروپ کو فراہم کریں۔ گروپ میں خود ہی سے سیکھنے کی رہنمائی فراہم کریں، اور 50% نصاب کو کم کیا جائے گا۔ ریاستی سطح پر نصاب کی تجویز تیار کر کے انٹرنیٹ پر جاری کیا جائے گا۔ ان تعلیمی وسائل میں پرانی کتابیں، بک بینک، درسی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اب دیکھیے اساتذہ کرام، اس ودیاگم منصوبے کے لیے طلباء کے لیے کیا تعلیمی نصاب ہوگا؟ کووڈ-19 وبا پھیلنے سے روک تھام کے لیے طلباء میں بیداری لانے کے لیے ادب تیار کرنے اور طلباء کو ذہنی الجھاؤ رہنے کی وجہ سے امسال جماعتی طور پر مضمون طے کرنے کے لیے ماہرین کی کمیٹی DSERT اور KTBS کی جانب بنائی گئی تھی، لیکن اس سال رواں درسی کتابیں کووڈ-19 وبا پھیلنے سے پہلے ہی چھپ چکی تھے۔ طلباء میں بیداری لانے کے لیے ادب اور درسی کتابیں جماعتی طور پر موضوع کے مطابق KTBS اور DSERT ویب سائٹ پر دیا گیا ہے۔ تمام مدرسے کے رہبر معلم کو کووڈ-19 وبا پھیلنے سے روک تھام کے لیے طلباء میں بیداری لانے کے لیے ادب میں بتائے گئے سرگرمیوں اور طے شدہ نصاب کی طرح اگلی کارروائی کرنا ہے۔ نئی درسی کتابوں کی امیدوں کو سمجھنا، ریاست کے تمام مدرسوں میں یکسانیت لانے کے لیے سالانہ تخمینہ کو جماعتی طور پر موضوع کے مطابق ریاستی سطح پر تیار کر کے ویب سائٹ DSERT اور KTBS ویب سائٹ پر دیا گیا ہے۔ تمام مدرسوں رہبر معلم لازمی طور پر سالانہ تخمینہ کے تحت اکتسابی سرگرمیاں انجام دینا ہوگا۔ بنیادی صلاحیتیں، اصلاحی تدریس، قبل از جانچ، بعد از جانچ وغیرہ۔ اساتذہ کرام، ودیاگم منصوبے کا مقصد آموزشی عمل جہاں مسلسل جاری رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 وبا پھیلنے کی وجہ سے طلباء کو متوازن غذا کی فراہمی بھی اشد ضروری ہے۔ چونکہ رسمی تعلیم کا سلسلہ بند ہے، اس لیے مدرسوں کی شروعات تک ہر ماہ پہلے ہفتہ ہمسایہ ٹیموں کے طلباء اور والدین کا خیر مقدم کرنا، جسمانی معاشرتی فاصلہ کو برقرار رکھنا، ایک ماہ کا اناج والدین کو تقسیم کر کے تغذئی غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی موقع پر طلباء اور والدین کی حاضری کا فائدہ اٹھا کر طلباء کی اکتسابی ترقی کو بحث و مباحثہ کریں اور طلباء کو مشورے دیں۔
رہبر معلم اور طلباء کے درمیان رابطہ۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے طلباء کے مکانوں میں موجود مواصلات آلہ کے متعلق مختصر سروے کرنا ہوگا۔ مختصر سے سروے کے بعد فراہم کردہ ٹیکنالوجی مواصلات آلہ کی بنیاد پر مندرجہ ذیل تصوراتی یا خیالی کمرے تیار کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات جان لیں، خیالی کمرے کا مطلب طلباء سے رابطہ کرنے کے لیے اویلیبل مراسلاتی آلہ کی بنیاد پر بنایا گیا گروہ۔ اس طرح اس ودیاگم منصوبے میں بچوں کے 3 گروہ بنائے گئے ہیں، یعنی 3 طرح کے خیالی کمرے ترمیم دیے گئے ہیں۔ خیالی کمرے کی پہلی قسم، کوئی بھی ٹیکنالوجی کے آلات بغیر موبائل تک نہ رکھنے والا جماعتی کمرہ۔ ایک کمرہ جس میں ٹیکنالوجی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ رہبر معلم کو ہفتے میں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ ان ہمسایہ ٹیم کے کمروں کا لازمی طور پر دورہ کرنا ہوگا اور طلباء کو آنے والے ہفتے کا گھر پر کام دینا ہوگا۔ طلباء کو خود ہی سے سیکھنے پر گامزن کرنا ہوگا۔ پچھلے ہفتے کا گھر پر کام جانچ کر شک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ یہ دورہ سمودائے بھون، مذہبی جگہ، درختوں کے سائے میں جسمانی و معاشرتی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ رضاکار یعنی والنٹیئرز، NGO ہر ایک ہمسایہ گروپ میں اس علاقے میں رہائشی مقیم تعلیم یافتہ لڑکا لڑکیاں نوجوانوں کی شناخت کر کے والنٹیئرز کے طور پر تقرر کر کے رضاکاروں کو سرپرست اساتذہ کی نگرانی میں ہمسایہ گروپ کے طلباء کو مؤثر طریقے سے تدریس کرنا چاہیے۔ اپنے اطراف و اکناف کے رضاکاروں کا تعاون بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہائر پرائمری جماعتوں کے باصلاحیت طلباء کی شناخت کر کے رہبر معلم کی نگرانی میں لوئر پرائمری کے طلباء کو آموزش میں مدد کرنا چاہیے۔ ہمسایہ گروپ کے طلباء کو رہبر معلم یا رضاکار کے پاس موجود تکنیکی اشیاء یا لوازمات، اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے طلباء تصورات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے کے لیے سمعی و بصری آلات کے ذریعے تدریس کرنا چاہیے۔ تدریس کے وقت خیال رہے جسمانی و معاشرتی فاصلہ اور حفاظتی تدابیر کی پیروی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب خیالی جماعتی کمرے کی دوسری قسم، یہ کمرہ جس میں انٹرنیٹ کے بغیر موبائل ہو۔ زیادہ تر موبائل فون والدین کے پاس ہوتے ہیں۔ والدین عام طور پر صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کام پر روانہ ہونے کی وجہ سے موبائل فون والدین کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے رہبر معلم صبح 9 تک اور شام 6 کے بعد دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی وقت کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس دن کیے جانے والے سرگرمیوں اور مشقوں کو صبح 9 بجے سے پہلے SMS کے ذریعے والدین اور طلباء کو بتا دینا چاہیے۔ طلباء کو اس دن دیے گئے تمام سرگرمیوں اور مشقوں کو حل کرنا ہوگا اور شام 6 بجے کے بعد رہبر معلم طلباء سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے شک و شبہات کو دور کرتے ہوئے آموزش کو یقینی بنانا ہوگا۔ SMS کو بھی مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ تمام اساتذہ اس مقصد کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے طلباء کے گروپ بنا کر راست تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ وائس میسیجز، SMS، والدین اور طلباء، اسی میں بھی پرائمری طلباء کو زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ طلباء کو مفید اور شوق دلانے والے وائس میسیجز روانہ کرنا ہوگا۔ وائس میسیجز کے ذریعے طلباء کو زباندانی کے تدریس میں
نظم گوئی ترنم کے ساتھ نظموں اور موسیقی کے ذریعے اثر انداز کرنا چاہیے۔ زباندانی کے مہارتوں کو بڑھانا، انٹرنیٹ کے بغیر اساتذہ اور طلباء کے درمیان روبرو ملاقات گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے جماعتی کمرے کی قسم طلباء کو لاگو ہونے والے تمام نکات یہاں رہبر معلم پیروی کرنا چاہیے۔ اب خیالی جماعتی کمرے کی تیسری قسم، ایک کمرہ جس میں کمپیوٹر والا انٹرنیٹ، ٹیب، اسمارٹ فون دستیاب ہو۔ رہبر معلم زوم، گوگل میٹ، گوگل کلاس روم وغیرہ انٹرنیٹ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو کانفرنس میں تدریس کرنا چاہیے۔ تدریسی جماعت کا نظام الاوقات ضیمہ 1 میں دیا گیا ہے، اس کے تحت کارروائی کریں۔ صرف ٹیکنالوجی پر منحصر نہ ہوتے ہوئے تدریس کے بعد خود ہی سے سیکھنے کی سرگرمیوں کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔ 3 جماعتی کمرے کے رہبر معلم صرف ٹیکنالوجی کے آلات پر یا رہبر معلم پر طلباء منحصر نہ ہوتے ہوئے خود ہی سے سیکھنے کی سرگرمیوں اہمیت دینا چاہیے۔ تھوڑے اہم نکات کو ضیمہ 1 میں دیا گیا ہے۔ رہبر معلم مشقی صفحات، تفویضات، سرگرمیاں تیار کر کے طلباء کو دینا ہوگا اور دوبارہ حاصل کر کے فیڈ بیک دینا ہوگا۔ مقامی تدریسی اشیاء کا دوبارہ استعمال کرنا، گھریلو کھیلوں کے ذریعے بچوں کو آموزش کرانا، بچوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر ذوق و شوق سے آموزش کرنے کی ہمت افزائی کرنا، صحیح پڑھنا، صاف لکھنا، گانا، مصوری کرنا اور بچوں میں دیگر زباندانی مہارتوں کو فروغ کرنا، گھر میں ہی حفاظت کے ساتھ آسان سائنسی تجربے کرنے کی ہمت افزائی کرنا، طلباء کے ذریعے نصاب کے مطابق کم خرچ میں منصوبے کا کام یعنی پروجیکٹ ورک کرانا۔ اب اگلا ہے رہبر معلم اور طلباء کی روبرو ملاقات۔ تینوں کمروں کے رہبر معلم ہمسایہ گروہ کے طلباء کو ہفتہ میں کم از کم ایک دفعہ ان ہمسایہ ٹیم کے روبرو ہو کر تعلیمی ترقی اور ہم نصابی سرگرمیوں منصوبوں کے متعلق بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی ملاقات ہال، سمودائے بھون، مذہبی مقامات، درخت کے چھاؤں میں معاشرتی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے روبرو ملاقات کریں۔ طلباء میں کوئی الجھاؤ، شک و شبہات ہو تو حل کرنا ہے۔ ہمسایہ گروپ کے لیے رہنمائی کے لیے رضاکار SDMC کے اراکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں۔ اس طریقۂ آموزش اور بھی زیادہ شامل ہونے کے لیے ہمت افزائی کریں۔ طلباء کو مشقی صفحات اور اگلے ہفتے کا نظام الاوقات دے کر پچھلے ہفتے دیے ہوئے مشقی صفحات واپس لے کر جانچ کرنا چاہیے۔ مضامین کے معلم سے جانچ کروانا چاہیے۔ پچھلے جانچ میں نظر آئے ہوئے غلطیوں کو بتانا اور حل کے طریقوں کو بتانا۔ رہبر معلم SDMC کے اراکین رضاکاران ہمسایہ گروپ کے تمام طلباء کو ایک ساتھ ملاقات کریں یا والدین کے روبرو طلباء سے ملاقات کریں، لیکن کسی بھی وجہ سے گھر میں طلباء اکیلے رہتے وقت روبرو ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ MHRD کے آتم نربھر مہم کے تحت ذہنی عکس باطنی عکس منصوبہ سے کووڈ-19 وبا کے حال اور مستقبل میں طلباء اور اساتذہ کی ذہنی حوصلے حفظانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مورخہ 21/7/2020 انٹرنیٹ پر ویب سائٹ شروعات کیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ میں طلباء اور اساتذہ کے استعمال کے لیے سائیکولوجیکل سپورٹ، ایڈولسنٹ اسٹریس، فیملی ٹوگیدرنس، رول آف دا ٹیچر اینڈ لرننگ لائف اسکل مکمل موضوعات کو 7 صفحات میں دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم عامہ کے افسران، اساتذہ، والدین اور طلباء باطنی عکس ویب سائٹ manodharpan.mhrd.in سرچ کریں یا ہیلپ لائن پر 8448440632 ضرورت کے وقت مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تدریسی عمل 1 to 5
جماعت کے طلباء کو رہبر معلم ہی تمام مضامین کو پڑھائیں گے۔ دوسرے مضامین کی آموزش کے لیے مضامین کے معلم کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں۔ ششم تا جماعت سے دہم تک کے جماعت کے طلباء کو رہبر معلم اپنے مضامین پڑھائیں اور مضامین کے معلم کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ششم تا دہم جماعت کے طلباء کے لیے مضامین کے معلم تعلیمی منصوبہ، اکتسابی اشیاء، تعلیمی وسائل اور قدر پائمائی کی اشیاء تیار کر کے رہبر معلم کو دیں۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے تمام طلباء کے تمام مضامین کے مشقی صفحات، تشکیلی قدر پائمائی یعنی یفیے کے سوالاتی پرچے طلباء کو پہنچانا ہوگا اور جواباتی پرچوں کو طلباء سے حاصل کر کے مضامین کے معلم سے جانچ کروا کر اصلاحی تدریس کی کارروائی کو شروع کریں۔ مشقی صفحات کو مضامین کے معلم تیار کریں۔ اس کے علاوہ مشقی صلاحیتوں کو DSERT کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اساتذہ کرام، اب ہے مسلسل جامع قدر پائمائی یعنی CCE۔ طلباء کے ودیاگامہ طریقہ آموزش میں کیے گئے تمام سرگرمیوں کو چائلڈ پورٹ فولیو فائل میں درج کریں۔ ہر ایک طالب علم کا علیحدہ چائلڈ پورٹ فولیو رکھنا ہوگا۔ رہبر معلم یفیے کے نمبرات سیٹس سافٹ ویئر میں لازمی طور پر درج کرنا ہوگا۔ SSLC طلباء کے سوائے دوسرے تمام طلباء کو یفیے کی بنیاد پر گریڈ دینے کا فیصلہ لیا جائے گا اور اگلی جماعت کو فروغ دیا جائے گا۔ یفیے تمام جماعتی کمروں میں مقررہ وقت پر نہ لیتے ہوئے نصاب مکمل ہونے کے بعد اور طلباء کے تعلیمی معیار کی بنیاد پر سرپرست اساتذہ متضاد طریقہ عمل کے طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق الگ سے دیا جائے گا۔ یفیے 1، 2، 3 اور 4 جانچ رہبر معلم کی سطح لینا چاہیے، جیسے کہ جماعتی سرگرمیوں کو منصوبے، مباحثے، تفویضات وغیرہ۔ کووڈ-19 وبا کی وجہ سال مدرسوں کا آغاز نہیں ہوا تو مجموعی قدر پائمائی کو ترک کر کیا بھی جا سکتا ہے۔ اب نقل مکانی طلباء، مائیگرنٹ اسٹوڈنٹس یعنی دوسرے مقام سے آئے ہوئے طلباء۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے طلباء میں کوئی بھی نقل مکانی طلباء موجود ہو تو ایسے طلباء کی تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ہائر افسر تک پہنچانا ہے۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے خیالی تعلیم کے کمرے میں اگر کوئی بھی نقل مکانی طلباء حاضر ہو تو بغیر کسی دستاویز کے والدین کے بیان پر طلباء کا داخلہ کر لینا چاہیے۔ نقل مکانی طلباء کو درسی کتابیں، اکتسابی اشیاء اور دوپہر کے کھانے کے اناج لازمی طور پر تقسیم کرنا چاہیے۔ نقل مکانی طلباء کے تعلیمی معیار کی محاسبہ کر کے اکتسابی خامیوں کی شناخت کر کے اصلاحی تدریس کرنا چاہیے۔ CWSN طلباء، CWSN بچوں کو اوپر بتائے گئے تمام سہولیات کے ساتھ اور بھی زیادہ سہولیات رہبر معلم BAIRT معلم کے ذریعے فراہم کرنا۔ خصوصی توجہ طلباء بچوں کی معذوریت کی الگ سے فہرست تیار کر لیں۔ سمعی معذور بچوں کو نیوز سائن لینگویج TV چینل دیکھنے کے لیے ہدایت دیں۔ CWSN بچوں کے مکانوں کو اساتذہ خود دورہ کریں اور اکتسابی معیار کا محاسبہ کریں اور ضروری ہدایت دیں۔ BAIRT معلم کی مدد لے کر خصوصی توجہ طلب بچوں کو سہولیات دیتے ہوئے خیالی تعلیمی کمرے میں دوسرے طلباء سے مل جل کر آموزش کرنے کی ترغیب دینا۔
خصوصی توجہ طلب بچوں کی آموزش کے لیے مشقی صفحات اور مخصوص سرگرمیوں کو تیار کرنا اور طلباء کو مہیا کرنا۔ صدر مدرس کی ذمہ داریاں۔ مدرسے کے تمام اساتذہ سال رواں 2020-21 تقسیم کیے گئے جماعت اور مضمون کے مسلسل اکتسابی منصوبوں کو تیار کروانا ہے، اور تمام جماعت اور مضمون تقسیم کیے ہوئے ہیں یا نہیں یہ یقین کر لیں۔ محکمہ تعلیم عامہ دستیاب کیے گئے درسی کتابیں تمام طلباء کے لیے رہبر معلم کے ذریعے مخصوص وقفے میں پہنچانا۔ ہر ماہ دوپہر کے کھانے کا اناج والدین کے ذریعے تقسیم کرنا۔ ودیاگامہ مسلسل طریقہ آموزش کے مشقی صفحات، اکتسابی وسائل وغیرہ رہبر معلم کے ضرورت کے مطابق مہیا کرنا۔ مدرسے کے تمام اساتذہ جغرافیائی علاقے کے لحاظ سے ہمسایہ گروہ بنا کر رہبر معلم تقرر کرنا۔ تمام رہبر معلم کے لیے تصوراتی خیالی تعلیمی کمرے تیار کرنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم عامہ سے دستیاب شدہ نصاب کے مطابق مضامین کو تقسیم کر کے نظام الاوقات تیار کرنا۔ رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے جغرافیائی علاقے میں دورہ کر کے دوران نقل مکانی طلباء اور مدرسے کو داخلہ نہ ہونے والے طلباء کی فہرست تیار کرنا۔ اور رہبر معلم کو تقسیم کیے گئے طلباء میں کوئی بھی نقل مکانی طلباء موجود ہو تو ایسے طلباء کی تمام معلومات اکٹھا کر کے ہائیر افسران تک پہنچانا ہے۔ محکمے کی ہدایت کے مطابق طلباء کی داخلاتی اور یفیے کے نمبرات کو سیٹس میں درج کرنا۔ بچوں کے پورٹ فولیو کی فائل کا محاسبہ کرنا۔ رہبر معلم کو ہدایت دینا، تمام فائل اکٹھا کرنا۔ ہر ہفتہ رہبر اساتذہ کی نشست منعقد کر کے ودیاگامہ مسلسل طریقہ آموزش کی رپورٹ تیار کر کے محکمے کے افسران کو روانہ کریں۔